Alright जनाब, once again welcome back to the show. आपको एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ में खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब आज इकबाल डे के हवाले से स्पेशल ट्रांसमिशन जो हमने आपको दिखाई, स्पेशल मॉर्निंग शो के एपिसोड हमने आपको दिखाई और अभी स्टूडियो में हमें इरम ने भी ज्वाइन किया। जी बिल्कुल जी, मैंने स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, अ वेरी गुड मॉर्निंग जनाब। पाकिस्तान शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज 144वां यौम पैदाइश मुल्क भर में अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। और जनाब स्टूडियो में भी आज एक महफिल सजेगी, क्योंकि आज स्टूडियो में हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान मौजूद हैं। हर दिल अजीज है जनाब, बेहतरीन सिंगर हैं, बेहतरीन शेफ है, बेहतरीन होस्ट है और इन्हें ये एजाज भी हासिल है कि इन्होंने इकबालियात पे इतना काम किया है कि मुल्क भर में इनको इकबालियात के नाम पे भी बहुत जाना जाता है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इकबालियात पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। और सिर्फ मुल्क भर में नहीं, अगर हम पाकिस्तान से बाहर बात करें तो इंटरनेशनली भी इन्होंने बहुत इस हवाले से नाम कमाया। मॉरिशस में खास तौर पे इन्हें इकबालियात के हवाले से अवार्ड भी मिला 2016 में। उसके साथ साथ शिकागो में भी इन्हें इकबालियात के हवाले से अवार्ड भी मिल चुका है। और ये हमारे लिए बड़ी एजाज की बात है, इसलिए भी क्योंकि हम हमेशा जब यौम इकबाल होता है, इकबाल डे होता है, उस दिन हम इकबाल का जिक्र कर लेते हैं, कुछ नज़में हैं वो सुना देते हैं, पढ़ लेते हैं। और उसके बाद हम नौजवान की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि क्यों नौजवान को नहीं पता अल्लामा इकबाल जो हैं वो असल में है क्या। अगर बात की जाए कि उन्होंने अगर नौजवान को शाहीन कहा तो क्यों कहा था, खुद ही का फलसफा क्या था, अक्सर ये बातें होती रहती हैं, लेकिन इसमें नौजवानों का कोई कसूर नहीं है। इसमें अगर आप इकबाल को एक रूम में बंद करके उनकी बुक्स को रख देंगे, नौजवानों तक नहीं पहुंचाएंगे, तो एक साल के बाद अगर आप उनसे पूछेंगे इकबाल क्या है तो वो सिर्फ यही बताएंगे कि इस दिन सिर्फ छुट्टी होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो जनाब इस हवाले से बात करने के लिए हमारे बड़े प्यारे मेहमान अदिल बरकी साहब स्टूडियो में मौजूद है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक और हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं आप। मेंशन कर दें खासतौर पे आपकी शॉल स्पेसिफिकली। वैसे भी मुझे अच्छा चैनल 7 से एक उनसियत सी भी है, एक मोहब्बत भी है इन सब लोगों से। और उसके अलावा मुझे आज सुबह बड़ी हैरत हुई कि जब मुझे एक जानने वाले जो एस्ट्रोलॉगर हैं मेरे दोस्त, उन्होंने कहा कि 7 नंबर आपका लकी नंबर है। अच्छा, क्या बात है। 25 सितंबर मेरा डेट ऑफ बर्थ है, तो उस हवाले से तो जनाब मैंने कहा चलें ठीक है, ये तो फिर मुझे रास आ गया। रास आ गए, मतलब 7 न्यूज भी आपको रास आ गए। और आप भी हमें रास आ गए, क्योंकि जब भी आप हमारे शो में आते हैं हमें बहुत मजा आता है, हम बहुत एंजॉय भी करते हैं। हाँ। तो मैं कह रहा था कि इस मजेदार कॉफी के साथ भी जैसे मैं आपको रास आ गया हूँ, रस आ जाते तो सर अब आपने कह दिया ना, ब्रश भी थोड़ी देर तक, ब्रश भी थोड़ी देर तक आ जाती है, आवाज नीचे तक पहुंच गई है। बिल्कुल। अच्छा, आज इकबालियत के हवाले से जैसे आप लोग बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हो दोनों, तो अब तक के सफर में तो फिर पीएचडी भी किया और ये भी किया, वो भी एक तवील सफर है यहाँ तक आने में। मतलब दिस इज नॉट मशरूम ग्रोथ टाइप ऑफ सिंग के ओवरनाइट ही ग्रोथ हो गई और बनी है, पूरा एक सफर है। लेकिन आज जब मैं आप बात कर रहे थे तो मुझे हजरत अल्लामा इकबाल के हवाले से अपने बचपन के वो दिन याद आए जब मुझे मेरे टीचर्स ने एज अ सिंगर चूज किया कि ही इज वेरी गुड सिंगर। तो आई वॉज हार्डली 4 or 5 year old एट दैट टाइम, लेकिन सीनियर स्कूल तक असेंबली में जो मैं पढ़ाता रहा वो इकबाल की यही दुआ थी, और वो मेरा दिल चाह रहा है आपको सुनाऊं। जरूर सर, प्लीज प्लीज, क्यों नहीं। ये ऑन है ना? जी हाँ जी जी ऑन। लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीना, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह
سی راہ پہ چلانا مجھ کو، وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو۔ یہ خوبصورت، انہوں نے خوبصورت لکھا اور آپ نے خوبصورت اس کو پڑھا، اور اسی کے ساتھ ہماری جو یاد ہے نا وہ بھی تازہ کرا دی، کیونکہ ہم بھی اسکول میں اسی کو پڑھا کرتے تھے، اور پھر ٹیچرز یوں اسمبلی کے لیے بلاتے تھے اور آپ کے ساتھ پھر سب بچے پڑھ رہے ہوتے تھے۔ ماشاء اللہ سے بہت اچھا یہ دیکھیں کہ پیغام کتنا خوبصورت ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ علامہ صاحب کے فلسفہ میں نوجوانوں کو کتنا محور رکھا گیا ہے، اور کتنی خوبصورت ترجیحات اور کتنی خوبصورت استعارات استعمال کیے گئے ہیں۔ کبھی انہیں شاہین کے نام سے پکارا گیا ہے، کبھی انہیں گل لالا کے نام سے پکارا گیا ہے، وہ تو کیا گردون تھا کہ جس کا ہے تو ٹوٹا ہوا تارا۔ اچھا، اور یہ دیکھیے کہ علامہ صاحب نے جیسے آپ کو پتا ہے کہ جیسے انہوں نے شاعری میں اپنا مقام تو اس وقت سے ہی بنا لیا تھا جب بر صغیر پاک و ہند میں ایک ہی سارا کانٹیننٹ تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب کی افکار میں اس وقت بھی مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک کا تصور جاگ گیا تھا، حالانکہ اس وقت وہ لکھ رہے تھے سارے جہاں سے اچھا۔ ابھی بھی ہمارے پڑوسی ملک کا قومی اب جہاں پر ڈفرینٹ ہیلے بہانوں سے مسلمانوں کو اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کو وہ احساس دلا رہے ہیں کہ ہندوستان ہمارا، تو یہ علامہ اقبال کا لکھا ہوا ترانہ تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہم بلبلیں، لیکن soon after that he realized the entire story and the philosophy of two nations and something، تو انہوں نے وہاں لکھا سارے مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، سارا جہاں ہمارا، تیغوں کے سائے میں ہم پل کے جوان ہوئے ہیں، کیا بات ہے، تیغوں کے سائے میں ہم پل کے جمع ہوئے ہیں، خنجر حلال کا ہے قومی نشاں ہمارا۔ تو اس طرح علامہ صاحب کی جو سوچ ہے اس میں تبدیلی آتی رہی، اور میں آپ کو دو اشعار سناتا ہوں، خوبصورت جو انہوں نے نظم لکھی علامہ صاحب نے، کہ مسلمان کے لیے دیکھیے کہ مسلمان کو وہ کہاں دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، مروت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا، مسلمان بہت مدت کے نخچیروں کا انداز نگاہ بدلا، انداز نگاہ بدلا، کہ میں نے پاش کر ڈالا سلیقہ بادشاہی کا، مسلمان مسلمان۔ تو آپ دیکھیے کہ پوری آپ اس نظم کو دیکھیں تو اس میں مسلم کو احساس دلایا گیا ہے کہ تمہارے پیچھے ایک ہسٹری ہے، ایک انسانیت کی، بھائی چارے کی، دوستی کی، اخوت کی،
سب مذاہب کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی، اور چھوٹی چھوٹی دشواریوں سے مسلمان گھبرائے. اچھا وہی ان کی دیکھ لیجئے، ہاں جی ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا رات سر پہ آئی، پہنچوں گا کس طرح حاشیاں پہ، ہر شے پہ چھا گیا اندھیرا، سن کے بلبل کی یہ آہوزاری، جگنو کوئی پاس ہی سے بولا. اچھا دیکھ، بچوں کے ہمارے چھوٹے سے سلیبس میں یہ نظم تھی، اور اس نظم کا میسج ذرا دیکھیے اینڈ پر آتا ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے. اگین ایک اور ان کا کلام مجھے بہت اچھا یاد آ رہا ہے. ضرور ضرور. جی جی. اور آپ کلام پڑھے نا، اور ہم کھو گئے ہیں کہیں. قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان. ہر لہجہ ہے مومن جس سے جگرے لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان. ہر لہجہ ہے مومن. اور کتنا خوبصورت شعر ہے. میں اپنی قوم کے سارے نوجوانوں کو یہ شعر ان کے نام کرتا ہوں، اور امت مسلمہ میں جہاں جہاں بھی ہمارا آج کا یہ شو دیکھا جائے گا، غور کیجئے علامہ صاحب کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. ہر لہجہ ہے مومن، ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہے جس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں. ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. ہر لہجہ ہے مومن، ہر لہجہ ہے مومن. کیا بات ہے. اچھا مجھے یہ مائک اور آئی پی نہیں لگی ہوتی، یقیناً میں کھڑے ہو کے کلاپ کر رہی ہوتی، کیونکہ اس قدر خوبصورت آپ نے پڑھا ہے اور اتنا مزہ آیا ہے سنتے ہوئے. کیا ہی بات. ایبسلیٹلی بالکل ایسے. تھوڑا سا آپ کے حوالے سے بھی بات کر لیتے، چونکہ آپ نے اقبالیات پہ اتنا کام کیا ہے، آپ کو ایوارڈز بھی مل چکے ہیں، تو آپ کو سب سے زیادہ اقبال کا کون سا فلسفہ ہے جو انسپائر کرتا ہے پرسنلی، جسے آپ اپنی لائف میں بھی امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ خودی. اچھا خودی کا فلسفہ. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. بہت ساری بسیز لاری ویگنز کے پیچھے ہم یہ شعر پڑھا کرتے تھے. ہاں جی. یقین کیجئے اب رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. خدا بندے سے خود پوچھے کیا ہے. کیا بات ہے کہ مطلب خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، جو انہوں نے اپنے بیٹے جسٹس جاوید اقبال صاحب کے نام لکھی ہیں. جاوید اقبال. تو وہ یہ سارے بھی دیکھنے سننے اور سمجھنے کی چیزیں ہیں. علامہ اقبال صاحب کی فیملی سے گونا گو ملاقاتیں رہتی ہیں. ابھی پچھلے دنوں گورنر ہاؤس میں ایک تقریب میں محترمہ ناصرہ جاوید صاحبہ سے ملاقات ہوئی. ویسے تو وہ مجھے لاء بھی پڑھا چکے ہیں پنجاب یونیورسٹی لاء کالج میں، میری ٹیچر بھی تھی. جی. تو ایک چیز بڑی کلیئر ہوئی، انہوں نے بڑا اچھا کوئی سٹون پہنا تھا، تو میں نے کہا یہ علامہ صاحب کی بہو ہیں تو انہیں نہیں ملے گا تو کس سے ملے گا. تو منیزہ ہاشمی صاحبہ بھی تھے اور باقی. تو
انہوں نے کہا آج میں ایک چیز تمہیں کلیئر کر دوں کہ علامہ صاحب کے پاس پیسے نہیں تھے. ارے اور یہ جو اقبال منزل اور ان کا گھر آپ دیکھ رہے ہیں, یہ بھی انہوں نے بولا کہ میری ساس کو جو زیور ملے تھے شادی میں اسے بیچ کر انہوں نے یہ زمین لی تھی اور پھر اس پر یہ گھر بنا تھا. تو میں حیران پریشان ہو گیا. وہ کہنے لگے کہ اقبال کو پیسہ جمع کرنے کا شوق ہی نہیں تھا, اور ویسے بھی ان کے پاس وراثت میں بھی اتنا پیسہ نہیں تھا. ہاں, انہیں پڑھائی کا بہت شوق تھا اور اسکالرشپ پر انہوں نے زیادہ تر دنیا بھر میں تعلیم حاصل کی, اور ولیم وڈزورتھ کے بارے میں پڑھا, ان کی بھی نظمیں لکھی. لیکن پڑھتے پڑھتے مولانا رومی سے ہوتے ہوئے خود اس مقام پر چلے گئے کہ انہیں لگا کہ مجھے کیا کرنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ علامہ صاحب کی زندگی کے جو آخری سال تھے ان میں انہوں نے صرف اور صرف ایک کتاب کا مطالعہ کیا, اور وہ قرآن. اور ان کی شاعری میں قرآن کی تفسیر بھی ملتی ہے نہ کہیں آپ دیکھیں 3 ادوار میں ان کی شاعری کو کیا گیا نا, قرآن کے ساتھ لنک کرتی ہر چیز کو. اور جب نوجوان کا ذکر کرتے تب بھی وہ بار بار ذکر کرے کہ کہاں سے اپنی رہنمائی لی. وہ اچھا دیکھیے کہ علامہ صاحب کے لیے ہم جیسے کھلاک زمیں دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ, سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے یہ سب وہ اپنے نوجوانوں سے, کیونکہ انہیں امید ہی نوجوانوں سے تھی. اور سچ پوچھیں تو آج مجھے اور میرے جیسے تمام دوستوں کو ہم آج کوئی خندہ پیشانی سے یہ قبول کیوں نہیں کرتے کہ اگر ہمارے ملک میں آج مہنگائیاں ہیں, کرپشن ہے اور جو بھی کچھ ہے اس کی ذمہ دار سچ میں اگرچہ ہم نے کیا کچھ نہیں, لیکن میں آپ سب کو لے کر مانتا ہوں کہ ہم سب ذمہ دار ہیں اس ملک کو یہاں تک پہنچانے میں. اور اب یہ ملک صرف اور صرف ان ینگسٹرز کا ہے جو اب ٹین میں پہنچے ہیں. ساری امیدیں میں کہوں گا بچوں تم لوگوں پر ہی ہیں. بالکل ایسا ہے. اور ہمارا نام کا ملک ہے, سنبھالنا تم نے ہے. یہ سچ میں تمہارا ملک. اور آئی ایم ویری ہیپی, جیسے میں اسکولوں میں آئے دن جاتا ہوں ایز اے چیف گیسٹ یا اسپیکر کے طور پہ, مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ یہ جو کمنگ جنریشن ہے جتنی یہ شفاف, سچی, ایماندار, مخلص آ رہی ہے نا, شاید ہمارے جنریشن اتنی ایماندار, اتنی مخلص اور اتنی سچی نہیں. اچھا عادل صاحب, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بچوں سے بڑی امیدیں ہیں, جنریشن سے جو نہیں آ رہی ان سے بڑی امیدیں. آپ کو یاد یقیناً ہوگا 1932 میں جب آل انڈیا کانفرنس ہوئی تھی, ان کی صدارت علامہ اقبال صاحب نے کی, تو انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ نوجوانوں کے لیے ایسی تنظیمیں بنائی جائیں جہاں فکری, ثقافتی اور علمی طور پہ ان کو گرو کیا جائے, بڑھایا جائے. جوانوں کو میری آہیں سحر دے اور ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے, خدایا آرزو میری یہی ہے, میرا نور بصیرت عام کر دے. جی بالکل. لیکن ہمارے ہاں اب کون سی ایسی تنظیمیں موجود ہیں جس میں ہماری ثقافتی طور پہ یا فکری طور پہ اس طرح سے ہمیں گرو کیا جا رہا ہے, یہ ہماری تربیت اس طرح سے کی جا رہی ہے. لیٹ می ایڈ آن ایز ویل کہ صرف اگر ہم تنظیموں کی بات کریں نا, تنظیمیں بھی نہیں چلے, ہمارے ہاں سکولز بھی تو ہیں, کیونکہ سکولز میں باقاعدہ طور پہ اس طرح سے اقبالیات کو یا پھر کسی بھی اور شاعر کو, غالب ہو گئے, باقی شاعر, کہ ان کو پڑھایا جا رہا ہے اس طریقے سے جس طرح سے پڑھایا جانا چاہیے. پڑھایا جا رہا ہے. اچھا ہاں دیکھیے, میں نے کیونکہ مرزا غالب کے ایک ٹاپک پہ پی ایچ ڈی کی ابھی, تو یہ ہے کہ کریٹیسائز تو ہم ہر چیز کو کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے جو کرنا ہوتا ہے ہم وہ کرتے ہیں. تو فرق یہ ہے کہ اقبال فلسفہ حیات اور فلسفہ خودی جو علامہ صاحب کی ہے, یہ کلیات اقبال جو ہیں یہ ہماری بیشتر کورسز میں شامل ہیں. اور پھر جن لوگوں نے اس میں ایم فل یا پی ایچ ڈی کرنا ہوتا ہے, ان کے لیے بہت ساری انفارمیشنز اقبال سے مل جاتی ہے. اور اقبال میں جو انسپریشن ابتدائی پہلے دور میں مرزا غالب کے سے بھی تھی, اسے لے کر بھی وہ آئے. اقبال دراصل ایک اتنا خوبصورت شخصیت کا نام ہے کہ جس نے چمن سے سارے خوبصورت پھولوں کی خوشبو اپنے میں بسا لی. اور اس کے بعد انہیں کیا فیل ہوا, اس کے بعد انہیں لگا کہ وہ سب سے پہلے ایک مسلم ہے. اور مسلم جو پروپیگنڈا دوسرے مذاہب کے لوگ کر رہے تھے کہ مسلم ظالم ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں, انہوں نے اس فلسفے کو کلیئر کیا
उम्मत मुसलमा के हाँ, वाज़ेह कर दिया ना उनके सामने सब कुछ। अच्छा, अब मुझे एक और बड़ा अच्छा कलाम याद आ रहा है, मैं एजाज से कहूंगा कि ऑर्केस्ट्रा के साथ भी एक नशिस्त रखें, बिल्कुल, और हम इंशाल्लाह इकबाल के हवाले से वो भी शो करेंगे। हाँ जी, इंशाल्लाह। यहाँ वक्त तो आदिल साहब, यहाँ वक्त तो छोटी सी न्यूज ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इंशाल्लाह आपकी खूबसूरत सी आवाज में खूबसूरत सा बहुत छोटा सा ब्रेक होगा और खूबसूरत आवाज में खूबसूरत कलाम सुनेंगे। हमारे साथ रहिएगा। और ये जनाब वंस अगेन वेलकम बैक टू द शो। आपको एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ में खुशामदीद कहते हैं जनाब। आज इकबाल डे के हवाले से हम आज का दिन खास तौर पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जहां पे हम इकबाल के हवाले से भी बात कर रहे हैं, उनकी शख्सियत के हवाले से भी बात हो रही है, उनके फलसफे के हवाले से भी गुफ्तगू हो रही है। साथ साथ हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान अदिल बरकी साहब भी मौजूद हैं, जो कि बहुत सारे खूबसूरत कलाम भी पेश कर रहे हैं। तो मैं उनसे दरखास्त करूंगी कि अगर हम एक और कलाम जो है उनका अगर सुन लें तो। जी सर। लेकिन आदिल साहब, आप जिक्र कर रहे थे कि पीएचडी में और एमफिल में पढ़ाया जा रहा है बाकायदा एक सब्जेक्ट के तौर पे, लेकिन हमारा सवाल ये है कि हम 8वीं से लेके बीए तक चंद नज़में या उनका कलाम है, तो यकीन करें वो चंद नज़में ही भी काफी हैं अगर उन्हें समझा जाए। ये बात भी आपकी ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें जितने बड़े शायर हैं पाकिस्तान के, उनको मजीद हमें करना चाहिए। आप इस बात से तो एग्री करते हैं ना कि मतलब कुछ और होनी चाहिए नज़में, और सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में जिसके मुंह को इकबालियात का एक दफा शिरीनी लग जाए जी, वो फिर खुद ही तहकीक करते करते गूगल कर पहुंच जाते हैं। और देखिए, क्योंकि मौलाना रूमी जो हैं उनका भी फलसफा जो है वो भी इसमें शामिल है, और इकबाल बहुत पसंद फरमाते थे मौलाना रूमी को। आप देखिए, एक जगह इलामा साहब की किस किस कलाम को मैं बताऊं, मुझे तो बेतहाशा कलाम उनके याद है। जैसे कभी है हकीकत मुंतजर नजरा लिबास मिजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन न्याज में, मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। आप देखिए, वो जब इस हाइट पर ले गए हैं अपने कलाम को और अपनी खुदी को और अपने अल्फाज को, तो फिर लुत्फ तो आएगा इनके ज़ेरे साए बैठ के सुनने का। और एक और खूबसूरत कलाम के उनके अशार में आप चंद आप जी जरूर जी प्लीज। है यही मेरी नमाज, है यही मेरा वज़ू, है यही मेरी नमाज, मेरी नवा में है मेरे जिगर का, है यही मेरी नमाज, तुझसे मेरी जिंदगी सोजो तबो दर्दोदा, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी जुस्तजू, है यही मेरी नमाज, है यही मेरा वज़ू, है यही मेरी नमाज। तो कितने सारे कलाम हैं जो फूल हैं कलियां, फूल हैं सहरा में या कलियां कतार अंदर कतार, उदे उदे नीले नीले पीले पीले पैरहन, वाह 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 क्या बात है। फिर चिरागे लाला से रोशन हुए को हो दमन, मुझको फिर नगमाओं पे उकसाने लगा मुर्गे चमन। तो क्या बात है। तो जनाबे आला, और फिर मैं आपको बताऊं कि दुनिया भर में जहां मैंने अब जाता हूँ शोज में, जो सबसे ज्यादा कलाम खुदी का सिर नेहा, हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। डेफिनेटली सर, जैसे आप बता रहे थे मॉरिशस में खास तौर पे गांधी ऑडिटोरियम में जो कलाम पे पूरा हॉल खड़ा होके ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा। क्या बात है, क्या मंजर होगा वो।
ماشاءاللہ ہمیشہ آپ کو یاد ہے تو آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے. سر ڈیفینیٹلی ہم یہ کلام آپ کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے. ہاں جی بالکل, آپ کے ساتھ کلام بھی پڑھے ہوں گے رافیہ. جیسے میں اور آپ ذکر بھی کر رہے تھے اقبال ڈے کے حوالے سے, تو ہم نے کہا تھا سیاستدان جو آج کے ہیں ان کو کیا سبق مل سکتا ہے, وہ کس طرح سے اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو یقیناً علامہ اقبال صاحب جب ایک جلسے میں گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اپنے لیے اس لیڈر کو چننا جس کے اوپر عوام کا جو کیا کہتے ہیں جو عوام ہے وہ ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہو, نہ کہ ان کو اپنی ذاتی خواہشات جو ہے وہ نہیں ہو. تو وہ بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے لیڈر کو سلیکٹ کرنے کا طریقہ کار بھی اور بتا دیا صرف تھا. لیڈرز نہیں رہا, مگر ہم اقبال یا اقبالیات کی بات کریں تو شاعر مشرق وہ اسی لیے کنسیڈر کیے گئے کیونکہ ان کا جتنا بھی کلام ہے فکر و نظر کے پیمانے پہ اگر دیکھا جائے تو شعر و ادب وہی جو ہے وہ لازوال ہمیشہ ہوتا ہے, جو کہ یہ زمان اور مکان سب کی حدوں سے بالا تر ہوتا ہے. تو اقبال کی شاعری ڈیفینیٹلی ان تمام حدوں سے بالا تر ہے, تبھی تو آج تک ہمارے ساتھ چل رہی ہے. اور چونکہ ہمیں اپنی زندگی جی آپ کو علامہ صاحب کی کوئی غزل بھی یاد ہے؟ غزل اقبال ایسے مطلب میں ایسے نہیں کوئی پڑھنا چاہ رہے ہیں ہم ساتھ میں؟ میں آپ کو ہاں کیونکہ بیشتر لوگوں کو شاید یہ انداز نہیں کہ علامہ صاحب غزلیں اور رومانوی غزلیں بھی لکھتے رہے ہیں. بالکل ایسی ہے, نظم کے ساتھ ساتھ ہم بالکل ہمیں بالکل ان کی غزل کے چند اشعار ضرور. ہاں جی پلیز. دل کی بستی عجیب بستی ہے, دل کی بستی عجیب بستی ہے, لوٹنے والے کو ترستی ہے, دل کی بستی عجیب بستی ہے, دل کی بستی. ہو قناعت جو زندگی کا اصول, تنگ دستی فراق دستی ہے, دل کی بستی عجیب بستی ہے. آنکھ کو کیا نظر نہیں آتا, آنکھ کو کیا نظر نہیں آتا, کیوں یہ دل کی طرح ترستی ہے, دل کی بستی عجیب بستی ہے, لوٹنے والے کو ترستی ہے, دل کی بستی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا خوبصورت اونچائیاں جہاں پہ ہمیں نظمیں دی ہیں نا اقبال نے, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں غزلیں بہت خوبصورت. اور اچھا مزہ اس چیز کا بھی آ رہا ہے کہ جتنا خوبصورت انہوں نے لکھا ہے نا, آپ اتنا ہی خوبصورت اس کو پڑھ رہے ہیں, مطلب اس کو اتنی خوبصورت انداز میں آپ سنا رہے ہیں نا. اگر یہ ویسے تو کسی بھی شاعر کا کلام اگر سمجھ کے پڑھا جائے آپ پڑھیں تو اس میں ایک فیل الگ ہوتی ہے. آج ہم اس پروگرام کو جب ڈیزائن کر رہے تھے تو اعزاز اور باقی جو آپ کی ٹیم ممبرز ہیں ان سے یہ بات ہوئی تھی کہ یہ اقبال ہیں, انہیں جو کا تم لائیو جانا چاہیے. میں کچھ چینلز پہ دیکھتا ہوں کہ ریکارڈڈ کلام جو ہے اس پہ سنگنگ کرتے ہیں, نہیں وہ فیل ہی نہیں آتی. وہ لائیو گانے میں اتنے بڑے شاعر کو جو لطف ہے اور جو دل سے نکلتی ہے چیز, وہ ریکارڈنگ میں اس طرح سے نہیں آتی. وہ اس طرح ریکارڈنگ میں نہیں آتی. بھلے آواز میں اتنی شفافیت نہیں رہتی, آپ لائیو گاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ خراش وغیرہ, لیکن اس کا بھی اپنا لطف ہے. بالکل اس کا بھی اپنا لطف ہے. یہ بھی خوبصورتی ہوتی ہے لائیو ہونے کی نا, کہ اگر آپ کے خراش بھی آ رہی ہے. سر آپ کا ایک کلام خود ہی کا سر نہا جس میں موریشیس میں آپ کو ایوارڈ بھی ملا, جس کی بیس پہ سر ریلی ریکویسٹ کہ اگر آپ اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, صنم کدا ہے جہاں, صنم کدا ہے جہاں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.
کیا ہے تو نے متاعے غرور کا سودا صنم کدا ہے جہاں صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصل گلے لال کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں کیا بات ہے بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ویری نائس بہت خوبصورت سرور آ گیا. اچھا میں جرات نہیں کر رہی تھی اونچی پڑھنے کی کیونکہ وہ اس قدر خوبصورت تھا مجھے لگ رہا تھا میری آواز کی وجہ سے لیکن جب جیسے ہی وہ ایک اسپیسیفک آتا ہے نا تو اس کے بعد پھر آپ روک بھی نہیں پاتے خود کو خود بخود نکل آڈیٹوریم کا کیا صورتحال ہوگی جب سب لوگ اکٹھا پڑ رہے تھے اور آپ کو ایوارڈ دیا گیا. میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا بتائیں اس سچویشن کے حوالے سے صورتحال کے حوالے سے. گاندھی آڈیٹوریم بہت وہاں پر ہی پاکستان کی طرف سے مجھے چوز کیا گیا تھا اور میں وہاں جا کے کیا اور گرینویچ یونیورسٹی اور دوسری یونیورسٹی سے اتنا لوگ وہاں موجود تھے اینڈ اٹ واز ویری ویل آرگنائزڈ ٹائپ آف فنکشن بیکاز دنیا کے دوسرے ممالک سے بھی ڈفرینٹ ٹیمیں آئی تھیں جنہوں نے قوالیاں اور کلام سنانے تھے. تو یہ وہاں کی جو اردو آرگنائزیشن ہے اس نے اسے ارینج کیا تھا. تو شہزاد بھائی سیما پا باقی بہت سارے لوگوں نے اس میں اپنی محنت کی اور ہمارے جو ایمبیسیڈر تھے جنرل صاحب انہوں نے پرفارمنس سے پہلے مجھے بیک دا اسٹیج آ کے پڑوسی ممالک سے بہت بڑی بڑی ٹیمیں آئی ہیں لیکن ہمیں آپ پر پورا یقین ہے کہ آج پورا اعتماد ہے. میں نے بولا کہ وہی کہ یہ نغمہ فصل گلے لالہ کا نہیں بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ اور ماشاءاللہ ایسے ہی ہوا. سارا حال کھڑا ہو گیا اس کے اندر سارے مذاہب کے لوگ تھے کیا بات ہے لیکن ایک ہی آواز کانوں میں پڑ رہی تھی اور وہ تھی لا الہ الا اللہ. اچھا سر آپ بات کر رہے ہیں نا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں آپ کی بات سن کے کہ کیا سوچالے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سر ماشاءاللہ سے آج کل اتنے سنگر ہیں سب ہیں لیکن آپ ماشاءاللہ اقبالیات پہ بھی کام کر رہے ہیں ان کے لیے اتنا پڑھ رہے ہیں. میں تو بڑی حیران ہو رہی تھی جب مجھے اندازہ میں نے پورا آپ کے بارے میں جب پڑھا کہ واو آپ نے اتنا کام بھی کیا ہے. تو اس خوبصورت سی بات جیسے آپ نے ایڈیٹوریم کی بتائی اسی پہ ایک کلام ہو جائے ان کا لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ آپ موجود ہیں تو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے اور زیادہ سے زیادہ کلام سنا جائے. بالکل میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ کامیابی کے لیے جو بھی میں نے دعائیں مانگی تھی مجھے اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت زیادہ اچھا ماشاءاللہ اور اس سے بہت زیادہ نوازا اور سیٹسفیکشن دی کہ کوئی اتنی تڑپ مجھے رہی نہیں کہ مجھے بہت زیادہ ہر چینل پہ جا کے کام کرنا ہے یہ وہ کیونکہ میرے پاس میرا ایک ہلکا احباب بن گیا اور جو بھی پھر سنتا ہے وہ واہ واہ داد کے بغیر رہتا نہیں نا. اچھا اب اس میں اب ضروری نہیں کہ ہم ساری زندگی لوگوں کو نچواتے ہی رہیں تو اس میں یہ بھی ایک فریضہ ہے کہ ہم صوفیزم پر بھی کام کریں اور اپنے بڑے شعراء جو ہیں ان کے کلام کو ان کے پیغام کو لے کے آگے بڑھیں کیونکہ ایک سلیبریٹی ہونے کا ایک فرض آپ پر یہ بھی ہے کہ آپ آنے والی نسلوں کو
अच्छी चीजें भी सिखाएं. हाँ जी बिल्कुल. क्या बात है. उन्हें सिर्फ नाचना ही ना सिखाएं, उन्हें ये भी बताएं कि असल में आप देखिए कि अब सूफीज़म की बात कर रहे हैं तो जितना पसंद नौजवान जनरेशन सूफीज़म, हाँ, हजरत बाबा बुल्ले शाह, शाह हुसैन, सचल सरमद, दूसरे सूफी शोरा को कितना गौर से सुनते हैं और कितनी अच्छी तरह से पसंद करते हैं. हाँ, तो इसी तरह इकबालियात के भी हवाले से और मैं ये भी चाहूँगा कि इतने अजीम शायर को जो लेके मुतनाज़ा करने की कभी भी कोशिश न की जाए और ऐसी तमाम कुव्वतों को रोका जाए, क्योंकि इकबाल ने हमेशा अपने पैगाम में नौजवान नस्ल को यही दर्स दिया है कि वो जिस नबी की उम्मत में से हैं वो लोग जो हैं ना जल्दी हिम्मत हारते हैं, ना वो जालिम होते हैं, बल्कि वो आगे बढ़ के एक दूसरे की रहनुमाई करते हैं. बिल्कुल ऐसे मुश्किल वक्त एक दूसरे के काम आते हैं. बिल्कुल ऐसे ही. तो वही दोबारा मैं कहूँगा कि है लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के. सर आज के दिन के हवाले से कोई खास मैसेज जो नौजवान नस्ल को देना चाहे, खासतौर पे इकबाल के शाहीन को जो आप एक खास मैसेज देना चाहें? मैं यही कहूँगा ना कि इकबाल के शाहीनों को कि आपका सच में नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुम्मत पर तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर वाली बात है कि आप अपनी अफकार को, अपनी सोच को बुलंद रखिए. आप अगर सोचेंगे ही कम तो आप हासिल क्या करेंगे. इसलिए आप एक तो ये समझ लीजिए कि आप जिस मज़हब से हैं, जिस नबी की उम्मत में से हैं, उस हवाले से हम पर जहाँ बहुत सारी रहमतें और बरकतें हैं अल्लाह ताला की, अगर हम अपने किरदार को सीधा रखें, अगर हम किसी का हक छीनने की कोशिश ना करें, अगर हम इस चीज़ पे यकीन रखें कि हमने एक दिन वापस भी इसी तरह चले जाना जिस तरह हम दुनिया में आए हैं, तो यकीनन हम इस मुख्तसर सी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत भी बना सकते हैं. और फिर क्या होगा कि हमारे जाने के बाद भी हमारी अच्छी बातें जो हैं वो लोगों में इसी तरह गर्दिश करेंगी. जैसे हज़रत इल्लामा इकबाल जैसी शख्सियत को कोई ये नहीं कह सकता कि वो चले गए हैं. वो यही है, वो उन्होंने अपना जिस्म ज़रूर छोड़ा था, लेकिन उनकी रूह आज भी हर उस नौजवान, गयूर नौजवान के अंदर पल रही है जो यकीनन एक सच्चा पक्का प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन जाते जाते आदिल साहब से खूबसूरत कलाम भी सुनेंगे. हाँ जी, और बहुत शुक्रिया आज आने के लिए भी, थैंक यू सो मच. और एक जो खूबसूरत से आपने आके महफिल भी लगा दी, इकबालियत की वजह से हमने बात भी की, गुफ्तगू भी की, और उसके साथ साथ आपके बेहतरीन से कलाम भी हमने सुने. और आपसे दरखास्त करेंगे कि शो के आखिर में एक और कलाम अगर आप पेश कर देगो. इसी के साथ जनाब हमें दीजिए इजाजत. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज. मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा, सारा जहां हमारा, सारा जहां हमारा. तेगों के साए में हम पल कर जमा हुए हैं, तेगों के साए में हम पल कर जमा हुए हैं. खंजर हलाल का है कौमी निशा हमारा. लाइव में ये सारा कुछ चलता है और इसी का लुत्फ आता है. इसमें हैंकी पैंकी नहीं ना होती. खंजर हलाल का है कौमी निशा हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा. इंशाल्लाह आइंदा हम सब आपके लिए इसी चैनल से इकबाल के हवाले से एक खूबसूरत नशिस्त लेकर आएंगे, और जिसमें ना सिर्फ हम उनकी शख्सियत पर, उनके कलाम पे बात करेंगे, बल्कि ऑर्केस्ट्रा के साथ और माहिरीन के साथ बैठकर सुनाएंगे भी.